السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے یوٹیوب چینل پر آپ تمام حضرات کا خیر مقدم ہے۔ ہر طرح کے دینی اصلاحی حمد و نعت و نظم منقبت مرثیہ سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر بھی فرما دیں اور کمنٹ میں اپنی رائے بھی ضرور دیں۔ الحمدللہ الاکرم الذي خلق الإنسان وكرم وعلمه من البيان ما لم يعلم فسبحان الذي لا يحسن امتنانه باللسان ولا بالقلم ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الله أكبر كبيرا لا ضد له ولا ند له ولا جور له ولا شبه له ولا حد له ولا عد له ولا حد له ولا عد له ولا كف له ولا مثال له ولا مثل له. أما بعد فقد قال الله تعالى عز وجل في الكلام المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك الكتاب لا ريب فيه. وقال تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وقال تعالى إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. صدق الله العظيم. وقال تعالى ورفعنا لك ذكرك. صدق الله مولانا العظيم. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم. رواه المسلم. عن عمر رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. رواه البخاري. عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إن أكثر خطايا بني آدم في لساني. رواه أبو داود. عن عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا عائشة إياك ومحقرات الذنوب فإن لها من الله طالبا. رواه أحمد. عن جابر رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم من كن فيه يسر الله ثم حتفه وأدخله جنته رفق بالضعيف وشفقة على الوالدين وإحسان إلى المملوك. رواه ابن ماجه. عن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم تعلموا الفرائض والقرآن وعلموا الناس فإني مقبول. رواه أبو داود أو كما قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. محبت کے شرر سے دل سراپا نور ہوتا ہے. مفکر اسلام ڈاکٹر علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں محبت کے شرر سے دل سراپا نور ہوتا ہے. ذرا سے بیج سے پیدا ریاض طور ہوتا ہے. اور محبت سے ہی ہے پائی شفا بیمار قوموں نے. کیا ہے بخت خفتہ کو بہت بیدار قوموں نے. اور اقبال کہتا ہے ان صحابہ کرام کے بارے میں ٹل نہ سکتے تھے اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے.
ٹل نہ سکتے تھے اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے، پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے۔ اور اے رب ذوالجلال، تجھ سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے، تیغ کیا چیز ہے ہم توپ سے لڑ جاتے تھے، نقش توحید کا ہر دل پہ بٹھایا ہم نے، زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے۔ اور اقبال ایک دعا مانگتا ہے، اس دعا پر آپ بھی آمین کہہ دیجئے گا۔ اے رب ذوالجلال، اے خالق کائنات، اے رب السماوات والارض، ایک لفظ کن سے ساتوں زمین اور ساتوں آسمانوں کو وجود بخشنے والے اللہ۔ کون اللہ؟ وہ اللہ جس نے ایک لفظ کن سے 19 کروڑ 70 لاکھ مربع میل کے علاقے میں ساری کائنات عرضی کو بسا دیا۔ کون اللہ؟ وہ اللہ جس نے ایک لفظ کن سے 14 کروڑ 60 لاکھ مربع میل کے علاقے میں ٹھاٹھے مارتا سمندر پیدا فرما دیا۔ کون اللہ؟ وہ اللہ جس نے 5 کروڑ 10 لاکھ مربع میل کے علاقے میں خشک زمین پیدا فرما دی۔ وہ اللہ، اس اللہ کی بارگاہ میں اقبال کہتا ہے، اے اللہ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے۔ آمین کہہ دیجئے۔ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے۔ اور اے اللہ تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے، دل مرتضیٰ سوزے صدیق دے، جوانوں کو سوزے جگر بخش دے، میرا دل اور میری نظر بخش دے، کیوں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کے بے انتہا فضل و احسان سے آج سرزمین روڑکی کے قدیم محلہ اسلام نگر میں بفضل اللہ تعالی چوتھی مرتبہ حاضری کا شرف حاصل ہوا۔ مجھے یاد ہے 1 سال قبل 20 تاریخ کو 20 فروری کو پچھلے سال حاضری ہوئی تھی، غالباً 2-3 دن کم رہ گئے اس میں۔ یہ ہمارے ہی اصرار پر یہ 16 تاریخ رکھی گئی۔ 20 تاریخ کو میں فارغ نہیں ہوں۔ قاری صاحب جو ہمارے بہت ہی مخلص اور مربی ہیں، اس جلسے کے اولین داعی، بہت پہلے سے یہ تاریخ عمل میں آ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اچھا رکھے، اللہ آپ سب کو خوش رکھے۔ یہاں آ کے میں منع نہیں کر پاتا، حالانکہ بہت مصروفیات تھی، بڑا لمبا سفر کر کے، بڑی بھاگ دوڑ کر کے میں آپ کے درمیان پہنچا۔ پرسوں شہر بنگلور میں تھا، وہاں سے لکھنؤ کل شام میں پہنچا فلائٹ کے ذریعے سے، پھر وہاں سے ٹرین کے ذریعے سے آپ کے روڑکی آنا ہوا، کیونکہ مجھے پتا تھا اگر میں ہریدوار یا دہرادون جاؤں تب بھی وہاں سے ہمیں کچھ سفر کرنا پڑے گا، تو اس سے مناسب سمجھا شہر لکھنؤ کے اندر تھوڑی دیر آرام کر لی جائے، پھر اس کے بعد وہیں سے بائی ٹرین آپ کے ہاں جمعے سے قبل حاضری ہو گئی۔ آ کے اچھا لگتا ہے آپ کے دیار میں، کیونکہ سب علماء سے محبت کرنے والے ہیں، سب خطبہ سے محبت کرنے والے ہیں، آپ کے لیے دل سے دعا نکلتی ہے۔ پچھلے سال میں بہت زیادہ دیر نہیں ٹھہر سکا تھا، ایک غمناک واقعہ ہو گیا تھا، آپ حضرات کے سامنے اس کا اظہار بھی کیا تھا۔ اس بار اللہ کے فضل و کرم سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، لہذا قاری صاحب نے دوسرا نمبر ہمارے حصے میں رکھا۔ آپ حضرات محبتوں سے بیٹھے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کا بیٹھنا قبول فرمائے، اللہ آپ کا سننا قبول فرمائے۔ اہل ایمان کا مجمع، اہل اسلام کا جلسہ، رسول عربی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والوں کا جلسہ ہے۔ اس میں آپ علماء کرام کے نورانی چہروں کی زیارت کر رہے ہیں۔ آپ ان طلباء اعظام جو راتوں کو جاگ کر کے اللہ کا کلام پڑھتے ہیں، جو اپنی زبانوں سے پاک زبانوں سے اللہ کا پاک کلام پڑھتے ہیں، جو الرحمن علم القرآن کی صدائیں مدرسوں کی 4 دیواریوں کے اندر بلند کرتے ہیں، جو یاسین والقرآن الحکیم کے نغمے گاتے ہیں، جو والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی کی صدائیں بلند کرتے ہیں۔ ان کے چہروں کا دیدار آپ حضرات کر رہے ہیں، اللہ آپ کو مبارک فرمائے۔ یہ علماء کی ذات، یہ شعراء کی ذات، یہ قاریوں کی ذات، یہ حافظوں کی ذات، یہ اللہ کی ایک عظیم نعمت ہوا کرتی ہے۔ اس
نعمت کی آپ حضرات قدر کرتے ہیں، آپ حضرات علماء سے محبت کرتے ہیں، یہ اس بات کی بیان دلیل ہے کہ بار بار اللہ تعالیٰ آپ کو جلسے میں آنے کی توفیق عطا فرما دیتا ہے۔ پچھلے سال آپ نے علماء کرام کو دعوت دی، آپ نے شعراء کرام کو دعوت دی، مجھ حقیر و فقیر کو بھی دعوت دی، ہاں آپ نے محبتوں سے مجھے سنا، میری باتوں پر پورے طور پر حتی الامکان عمل کرنے کی کوشش کی۔ اللہ تعالیٰ نے دیکھو بطور نعمت کا پھر سے موقع عطا فرما دیا، پھر سے وہی جگہ ہے، وہی پنڈال ہے، وہی اسٹیج ہے، وہی علماء ہے، وہی اللہ کی باتیں ہیں، وہی رسول اللہ کی باتیں ہیں۔ ہاں دوبارہ جلسے کی توفیق مل جانا اور دوبارہ جلسے کا عمل میں آ جانا، دوبارہ اللہ توفیق عطا فرما دے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کا پہلا والا جلسہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں قبول ہو چکا ہے۔ اگر پہلا والا قبول نہ ہوتا تو اللہ دوسرے جلسے کی توفیق نہ دیتا۔ اگر پہلے والا اللہ پہلے والی مجلس تمہاری اپنی بارگاہ میں قبول نہ کرتا تو دوبارہ اس مجلس کے انعقاد کی توفیق نہ دیتا۔ یا انعقاد کا مل جا ہو جانا، جلسوں کا عمل میں آ جانا، علماء کا آ جانا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ پہلا والا عمل اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں قبول ہو چکا ہے۔ اس کے لیے آپ حضرات کو مبارکباد دیتا ہوں۔ ہاں لکھا حکیم الاسلام قاری محمد طیب صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ، لکھا حجت الاسلام حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے، ہاں علماء کا اکٹھا ہو جانا، حافظ کا کسی بستی میں آ جانا، مفتی کا کسی بستی میں آ جانا، یہ رب ذوالجلال کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اور اللہ کا قانون کیا ہے؟ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم اللہ کی نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کرو گے، اگر تم اللہ کی نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کرو گے تو اللہ تعالیٰ اس نعمت میں اور اضافے فرمائیں گے، اور بڑھوتری فرمائیں گے، اور زیادتی فرمائیں گے۔ اگر تم نے کسی حافظ کی قدر کی، اللہ تمہاری نسلوں میں حافظ پیدا فرمائیں گے۔ اگر تم نے کسی عالم کی قدر کی، اللہ آپ کے گھروں میں علماء کو پیدا فرمائیں گے۔ اگر آپ نے کسی مفتی کی عزت کی، اللہ آپ کے گھروں میں مفتیوں کو پیدا فرمائیں گے۔ اگر آپ نے کسی مفسر، کسی محدث کی، کسی مدبر کی قدر کر لی، اللہ تعالیٰ آپ کی نسلوں کو توفیق عطا فرمائے گا کہ وہ بھی مفسر بنے، وہ بھی مدبر بنے، وہ بھی محدث بنے، وہ بھی مفکر بنے۔ لیکن یاد رکھنا وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اگر یہاں پر امام راضی نے پورے طور پر تفسیر کبیر میں کفر کے دو معنی بیان فرمائے، ایک معنی انکار کرنے کا، دوسرا معنی شکریہ ادا نہ کرنے کا۔ اگر آپ نے ان علماء کی قدر نہ کی، اگر آپ نے ان قاریوں کی قدر نہیں کی، اگر آپ نے ان حافظوں کی قدر نہیں کی، اور دوسرے معنی میں اور آگے بڑھ کے میں کہتا ہوں، اگر آپ نے ان مساجد کی قدر نہیں کی، مدارس کی قدر نہیں کی، خانقاہوں کی قدر نہیں کی، دین کی پورے طور پر وقف کی ہوئی چیزوں کی قدر نہیں کی، تو یاد رکھو وَلَئِن كَفَرْتُمْ، یہاں پر اللہ فرماتا ہے میں تم سے نعمتیں چھین لوں گا اور ایسوں کوئی نعمتیں عطا کر دوں گا جو اس کی قدر کرتے ہیں۔ آج دیکھو مسلمانوں کے ہاتھوں سے جاگیریں نکلتی چلی جا رہی ہیں۔ دیکھیے ہندوستان میں جھانک کر کے، میں تو ملک پھرتا ہوں، چپے چپے پہ جاتا ہوں، صوبے صوبے کا سفر کرتا ہوں، مسلمانوں کے حالات سے میں خوب واقف ہوں۔ ہر جگہ مسلمانوں کو پریشان کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ہر جگہ مسلمانوں کی جتنی چیزیں ہیں، جتنی ان کی دھارمک استھل جن کو کہا جاتا ہے، مساجد کی شکل میں ہو، مدارس کی شکل میں ہو، خانقاہوں کی شکل میں ہو، یا مزارات کی شکل میں ہو، یا اولیاء کرام کے رہنے کی جگہوں کی شکل میں ہو، ہر جگہ انہی کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ اگر حکومت کو کوئی چیز انلیگل نظر آ رہی ہے تو یہی چیزیں نظر آ رہی ہیں، باقی سب لیگل ہے سوائے ان چیزوں کے۔ مدارس انلیگل نظر آ رہے ہیں، مساجد انلیگل نظر آ رہے ہیں، باقی سب ان کا لیگل ہے۔ میں عرض کر دوں مسلمانوں، حالات بہت نازک ہونے والے ہیں، آگے اور حالات خراب ہوں گے۔ میں نے 4-5 سال قبل امین آباد کے خطاب میں ایک سوال آیا تھا، آگے آنے والا دور کیسا ہوگا۔ میں نے ابو الفتن سے ایک حدیث کوٹ کر کے بتایا تھا کہ ان قریب
آگے آنے والے 10 سال مسلمانوں پر بہت بھاری پڑنے والے ہیں۔ امام الانبیاء کی ایک پیشن گوئی ہے، یہ آگے آنے والے سال مسلمانوں کے عروج کے بھی ہو سکتے ہیں، زوال کے بھی ہو سکتے ہیں، لیکن بہت ممکن ہے کہ یہ مسلمانوں پر سخت ترین مراحل میں گزرے، اور وہی ہو رہا ہے۔ امام الانبیاء نے فرمایا تھا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی، فرمایا ابو ہریرہ تم جانتے ہو قرب قیامت میں مسلمانوں کا حال کیا ہوگا؟ اذا اتخذ الفیء دولا والامانة مغنما والزکاة مغرما والتعلم لغیر الدین واتاء الرجل امرأته وأق امه وعدنا صدیقه وأقصى اباه وزهرت الاسوات في المساجد وساد القبيلة فاسقهم وكان دعيم القوم ارجلهم واكرم الرجل مخافة شره وزهرت القينات والمعادف وشربت الخمور ولعن آخر هذه الامة اولها، رواہ الترمذی۔ فرمایا جب دور قیامت کا قریب آ جائے گا، لوگ اتنے بدتمیز ہو جائیں گے، ہر طرف سے مسلمانوں پر حملے ہونے لگیں گے، اور مسلمان اتنے ناکارہ ہو جائیں گے، ایک طرف جنازہ جا رہا ہوگا، دوسری طرف گانے کی آواز آ رہی ہوگی، لوگ اتنے بدتمیز ہو جائیں گے۔ والامانۃ مغنما والزکاۃ مغرما، لوگ امانتوں میں خیانت کرنے لگیں گے، زکوٰۃ کو ٹیکس سمجھنے لگیں گے، تاوان سمجھنے لگیں گے۔ وتعلم لغیر الدین، لوگ دین کا علم دنیا کمانے کے لیے حاصل کریں گے۔ وَأَتَاءُ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ، شوہر اپنی بیویوں کی غلامی کرے گا۔ وَأَقَّ أُمُّهُ، اپنی ماؤں کو دھکے دے گا۔ وَأَدْنَا صَدِيقُهُ، بیٹا اپنے باپ کو دھکے، اپنے دوست کو گلے سے لگائے گا، اپنے دوست کے ساتھ بیٹھ کر پارٹیاں کرے گا۔ وَأَقْصَى أَبَاهُ، اپنے ابا کو دھکے دے گا۔ وَظَهَرَتِ الْأَصْوَاتُ فِي الْمَسَاجِدِ، مسجدوں کے اندر شور شرابہ ہونے لگے گا، یہاں سے علماء ختم ہو جائیں گے، ان مسجدوں میں بھی شور شرابہ ہوگا، یہاں سے بھی جھگڑے کی بات کی جائے گی، کیوں ان مسجدوں کے ممبروں پر جاہلوں کا قبضہ ہوگا، لوگ علماء سے دور ہوتے چلے جائیں گے، لوگ علماء کو قریب آنے نہیں دیں گے، لوگ عالموں کے قریب نہیں بیٹھیں گے، حافظوں کے قریب نہیں بیٹھیں گے، قاریوں کے قریب نہیں بیٹھیں گے، مفتیوں کی بات نہیں سنیں گے۔ وَظَهَرَتِ الْأَصْوَاتُ فِي الْمَسَاجِدِ، حتیٰ کہ مسجدوں سے بھی علماء کو نکال دیا جائے گا، مسلوں پر ان جاہلوں کا قبضہ ہو جائے گا۔ وَسَادَ الْقَبِيلَةَ فَاسِقُهُمْ وَكَانَ زعیم القوم ارجلهم، فرمایا قوم کا سب سے بدتر انسان قوم کا سردار بن جائے گا، اور حکومت نااہلوں کے پاس چلی جائے گی، اور کیا ہوگا، اور کیا ہوگا۔ وزہرت القینات والمعادف، وزہرت القینات والمعادف، گانے بجانے والیاں عام ہو جائیں گی، ہر جگہ گانے نظر آئیں گے، حتیٰ کہ مسجدوں سے بھی گانے کی آوازیں آنے لگیں گی کہ آج ہمارے موبائل جمعے والے دن مسجد میں نہیں بجتے، کیا مسجدوں سے گانے کی آوازیں نہیں نکل رہی؟ وزہرت الاسوات فی المساجد میں کہ ہم داخل نہیں ہو پا رہے۔ وَأَكْرِمُ الرَّجُلُ مَخَافَةَ شَرِّهِ، فرمایا لوگ ایک دوسرے کے شر سے بچنے کے لیے ایک دوسرے کی تعظیم کریں گے، حالانکہ کسی کے دل میں کسی کی عزت نہیں ہوگی۔ یہ وہ لو ہو، یہ وہ دور ہوگا ابو ہریرہ جب قیامت بالکل قریب آئے گی، قیامت بالکل قریب ہوگی، جب یہ سب ہونے لگے، جب علماء کو گالیاں دی جانے لگے، جب مسجدوں کو توڑا جانے لگے، جب مدارس پر حملے ہونے لگے، جب قرآن کی محفلوں میں بیٹھنے کا ہمارا دل نہ چاہے، جب اللہ والوں سے ہم دور ہوتے چلے جائیں، جب اللہ اور اس کے رسول کی بات سننے کا ہمارا دل گوارا نہ کرے، تو سمجھ لینا قیامت قریب ہے۔ ایسے وقت میں تمہارے لیے دو ہی راستے ہیں، یا تم علماء کے قریب آ جاؤ اور ان کی باتیں سنو، جو بتائیں اس پر عمل کرو، یا پھر تم قبروں میں چلے جاؤ۔ آج دور وہی دور ہے، ہر جگہ دیکھو، ہر جگہ مسلمانوں اس وقت ضرورت ہے اس بات کی، علم کے میدان میں آؤ۔ میں کہا کرتا ہوں اپنے علماء سے ابواب الفتن پڑھا بھی کرو اور عوام کو سنایا بھی کرو، جو میرے نبی نے فتنوں سے آگاہ کیا تھا۔ ہاں جو بتایا تھا یہ ہوگا قیامت سے پہلے، تمہارے مدارس پہ حملے ہوں گے قیامت سے پہلے، مساجد پر ہوں گے قیامت سے پہلے، تمہارے ایمان پر ہوں گے قیامت سے پہلے۔ ایک عجیب حدیث آپ نے تبلیغی بھائیوں سے، یہاں تبلیغی جماعت آتی، آپ نے تبلیغی بھائیوں سے ایک حدیث سنی ہوگی نا آپ نے، کہ اگر کوئی اس دنیا سے رائی کے دانے کے برابر اگر ایمان بچا کے لے کے گیا تو اللہ تعالیٰ اس دنیا سے کتنی گنا بڑی جنت دے گا؟ 10 گنا بڑی۔ آپ نے اس کو سنا بھی ہوگا، آپ سب کو زبانی یاد بھی ہے۔
یہ حدیث امام بیہقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی صحیحین میں درج فرمائی، امام ابو داؤد نسائی شریف مسند احمد کے اندر بھی یہ حدیث مجھے مل گئی۔ الدرر المنتشرہ میں امام سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس پر حاشیہ بھی لکھا۔ جب یہ حدیث ہم نے پڑھی تو میں بڑا حیران ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے نبی یہ کیوں فرما رہے ہیں؟ رائی تو معمولی سی چیز ہوتی ہے، رائی کے دانے کے برابر اگر کوئی ایمان بچا کے لائے گا تو اتنی بڑی جنت ملے گی۔ اللہ کے نبی کو کہنا یہ چاہیے تھا احد پہاڑ کے برابر جنت اگر کوئی ایمان بچا کے لے کے آئے گا۔ ہمالیہ پہاڑ 29,038 فٹ اونچا، اگر کوئی اس کے برابر اگر کوئی ایمان بچا کے لائے گا تب جنت پائے گا۔ رائی کا تذکرہ کیوں کیا؟ میں نے اپنے شیخ مشفق و مربی حضرت مولانا علامہ فہامہ، جس کو امیر المؤمنین فی الحدیث کہا گیا، شیخ یونس جون پوری رحمت اللہ تعالی علیہ، ہم نے بخاری شیخ یونس سے پڑھی رحمت اللہ تعالی علیہ۔ اللہ کروڑ برکتیں اور رحمتیں اور عنایتیں نازل فرمائی اس مرد قلندر، اس درویش کی قبر مبارک کے اوپر۔ بہت بڑے اللہ والے بھی تھے، علم کا ایک سمندر، ایک بہار تھے۔ میں نے بخاری انہی سے پڑھ رکھی۔ میں نے حضرت سے ایک پرچی پر سوال کے طور پہ لکھا کہ اللہ تعالیٰ کے نبی نے یہ کیوں فرمایا؟ تو جواباً انہوں نے ارشاد فرمایا، فرمانے لگے میاں سلمان، اللہ نے اپنے محبوب کو بتا دیا ہوگا، اللہ نے وحی کے ذریعے، جبریل کے ذریعے اللہ نے اپنے محبوب کو بتا دیا ہوگا دور قیامت کا قریب آ جائے گا، فتنے ایسے پورے طور پر زمین پر اتریں گے جیسے آسمان سے بارش کے قطرے ٹپکتے ہیں، لوگوں کا ایمان بچانا مشکل ہو جائے گا۔ ایسے پرفتن دور میں اگر کوئی شخص رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان بچا کے لے کے آئے گا وہ بھی کامیاب ہو جائے گا۔ یہ دور وہی دور ہے۔ اگر ہم گانا نہ سننا چاہیں پھر بھی کانوں میں آواز آ رہی، بچنا چاہے بچ سکتے، بد نظری سے بچنا چاہے بچ سکتے، چاروں طرف تماشے ہو رہے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں یہ دور فتنوں کا ہے کہ نہیں ہے؟ ایسے وقت میں ضرورت ہے ہم اپنے علم کو صحیح کریں، علم کے میدان میں آئیں، تحقیق کے میدان میں آئیں۔ علم کا ہونا بہت ضروری ہے۔ کوئی قوم اس وقت تک ترقی نہیں کر سکتی جب تک وہ تعلیم کے میدان میں آگے نہ آئے، جب تک وہ علم کے میدان میں آگے نہ آئے۔ مدارس کیا اہمیت رکھتے ہیں، مساجد کیا اہمیت رکھتی ہیں، یہ خانقاہیں کیا اہمیت رکھتی ہیں، یہ حفاظ، یہ علماء، یہ قراء، یہ مفتی، یہ مفسر، یہ محدث، یہ مدبر، ان کی کیا حیثیت ہے آپ کو اندازہ نہیں ہے۔ ابھی ایک بچے کے سر پر دستار فضیلت سجائی جائے گی انشاءاللہ۔ آپ کو پتا ہے حافظ بننے کے لیے کتنی محنت کرنی پڑتی ہے، آپ کو اندازہ ہے عالم بننے کے لیے کتنی محنت کرنی پڑتی ہے۔ حافظوں پر انگلی اٹھانا بڑا آسان ہے، عالموں کو گالیاں دینا بڑا آسان ہے، لیکن آپ بھول جاتے ہیں آپ کو مہینے میں، ہفتے میں ایک مرتبہ بھی اللہ کا قرآن پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ حافظ کی ذات وہ ذات ہے جو راتوں رات اللہ کا قرآن پڑھا کرتا ہے۔ ہمارے ہاں تو معمول یہ ہے رمضان آئے گا تو قرآن کھلے گا۔ یہ طالب علم مدرسوں میں پڑھنے والے، یہ مدارس کے اندر ٹوٹی ہوئی چٹائی پر بیٹھ کر کے قال اللہ قال رسول کا درس دینے والے، آپ ان کی عظمتوں کو کیا پہچان پائیں گے؟ عزیزوں، ان مدرسوں کی اہمیت کو سمجھو، ان مساجد کی اہمیت کو سمجھو، ان علماء کا موجود ہونا یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس کی ناقدری نہ کرو۔ میں اپنے علاقے کا واقعہ سناتا ہوں، کشی نگر ہمارے یہاں کا، ہمارے یوپی اور بہار کا بارڈر پڑتا ہے، میرا وہاں جانا آنا رہتا ہے۔ میں ایک مرتبہ مفتی سعید صاحب ہمارے بڑے مخلص ہیں، ایک مرتبہ ان کی دعوت پہ 2016 میں میں وہاں گیا۔ انہوں نے بتایا کہ یہاں سے 20-25 کلومیٹر دور پہ، 20-25 کلومیٹر کی دوری پہ ایک گاؤں ایسا ہے، آپ کا تو ماشاءاللہ شہر ہے بہت اچھا، آپ سب پڑھے لکھے لوگ ہیں، سب کوالیفائیڈ لوگ ہیں، آپ کو کچھ سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے، سمجھداروں کے درمیان بیان کرنے میں بہت اچھا لگتا ہے کیونکہ یہ تھوڑے سے اشارے سے سمجھ جاتے ہیں۔ بہرحال میں عرض کر دوں، حضرت فرمانے لگے کہ یہاں سے 20-25 کلومیٹر دوری پہ، بہت غور سے سننا،
دو تین گاؤں ایسے ہیں کہ آج سے 30 سال پہلے وہ علماء کا گڑھ ہوا کرتا تھا. ان گاؤں کے اندر عالم بھی تھے، حافظ بھی تھے، قاری بھی تھے، مفتی بھی تھے، لیکن آج حالات یہ ہے کہ وہاں کوئی اگر انتقال ہو جائے تو جنازہ پڑھانے والا بھی کوئی موجود نہیں ہے. میں نے کہا حضرت ایسا کیوں ہو گیا؟ تو کہنے لگے آج سے 30 سال پہلے جب وہاں عالم تھے، حافظ تھے، تو وہاں کے جو جاہل قوم تھی وہ علماء کو گالیاں بہت دیتی تھی، حافظوں کو گالیاں بہت دیتی تھی، قاریوں اور مفتیوں کو برا بھلا بہت کہتی تھی. ہاں ان کے مدرسوں میں پڑھنے کے لیے اپنے بچوں کو نہیں بھیجتے تھے. حافظ صاحب کہتے تھے آپ اپنے بچوں کو بھیج دیجئے، ہم ان کو اللہ کا قرآن سکھا دیں گے، ان کو درود شریف یاد کرا دیں گے، دعائے معشورہ سکھا دیں گے، انہیں نماز کے مسائل بتا دیں گے. لیکن وہ حفاظ کو گالیاں دیتے تھے، علماء کو گالیاں دیتے تھے. جب ان لوگوں نے علماء کا ساتھ نہ دیا، سارے علاقے کے جتنے گاؤں کے بستی کے عالم تھے سب نے متفقہ طور سے فیصلہ یہ کیا اب ہم اس بستی میں نہیں رہیں گے. جب یہ لوگ اپنے بچوں کو مدرسے میں پڑھنے نہیں بھیجتے، جب یہ لوگ ان مدرسوں میں چندہ بھی نہیں دیتے، جب یہ لوگ ان مدرسوں میں آتے بھی نہیں، ہماری خبرگیری ہی نہیں کرتے، ایسا کرتے ہیں ہم سب کچھ اپنی پراپرٹی بیچ دیتے ہیں، مدرسے کو تالا لگا دیتے ہیں اور ہم سب یہاں سے ہجرت کر لیتے ہیں. سارے علماء روتے ہوئے اس بستی سے نکل گئے. کسی نے آ کر کے گورکھپور میں قیام کر لیا، کوئی کشی نگر کے علاقے میں بس گیا، کوئی شہر لکھنؤ چلا آیا. 30 سال ہو گئے، 30 سال ہو گئے. اب دیکھو اللہ رب العالمین نے ان بستی والوں پر مار کیسی ڈالی جب انہوں نے ان علماء کی ناقدری کی، ان حافظوں کی ناقدری کی. 30 سال ہو گئے، وہ علاقہ بنجر ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے ان کو علماء سے محروم کر دیا، حفاظ سے محروم کر دیا. آج حالات یہ ہیں کھلی ہوئی آنکھوں سے دیکھ کر کے آیا ہوں، ایک بھی حافظ نہیں، ایک بھی قاری نہیں، ایک بھی مفتی تو دور کی بات کوئی ناظرہ پڑھنے والا بھی ان کے علاقوں میں موجود نہیں ہے. خود حضرت فرمانے لگے میں نے اس علاقے سے کئی مرتبہ کوشش کی کہ بچے ہمارے مدرسے میں آئیں، میں ان کو حافظ بناؤں، عالم بناؤں، لیکن کم وقت کوئی 15 دن سے زیادہ ٹکتا ہی نہیں. 15 دن میں بچہ کیا پڑھ پائے گا؟ ہاں مجھے فوراً یاد آ گیا حضرت مولانا عبید اللہ سندھی رحمت اللہ تعالی علیہ کا قول. حضرت فرمایا کرتے تھے اگر تم نے علماء کا ساتھ نہ دیا، اگر تم نے علماء کا ساتھ نہ دیا تو خوب یاد رکھو ان قریب رب ذوالجلال تم کو ان علماء کی نعمت سے محروم کر دے گا. وہ وقت آنے سے پہلے عزیزو ہم اپنے آپ کو سدھارنے کی کوشش کریں. وہ وقت آنے سے پہلے ہم کوشش یہ کریں کہ ہم اپنے آپ کو سدھاریں، علماء کو اپنے قریب کریں اور اپنے آپ کو علماء کے قریب کریں، ان سے مسائل معلوم کریں. آگے آنے والے فتنوں سے ہم آگاہ ہوں. آگے آنے والی نسلوں کا ایمان بچانا بہت مشکل ہے. یہ بہت بڑا چیلنج ہے ہم سب کے لیے اور اس چیلنج کو ایکسپٹ کرنا ہے. ایمان کیسے محفوظ ہوگا؟ مدارس کے ذریعے سے، مساجد کے ذریعے سے. آپ اپنے مدرسوں کو مضبوط کیجئے، ان کے تعلیمی نظام کو مضبوط کیجئے. آپ علماء کو مجبور نہ کریے، مضبوط کریے. آپ مدرسوں کو مجبور مت بنائیے، ان کو مضبوط بنائیے، ہر اعتبار سے ان کا ساتھ دیجئے. ماشاءاللہ ایک بچہ حافظ ہو گیا، کتنی خوشی کی بات ہے علاقے والوں کے لیے. فرمایا ابھی میں نے خطبے میں ایک حدیث پڑھی، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. تم میں سب سے اچھا وہ جو قرآن پڑھے اور پڑھائے. اس کا مطلب یہی نہیں علامہ منظور نعمانی نے لکھا، ملا علی قاری نے لکھا، علامہ جلال الدین عبد الرحمن السیوطی نے لکھا. اس سے مراد ان مدرسوں میں چندے دینے والے بھی ہیں، ان بچوں پر خرچ کرنے والے بھی ہیں، ان کے کپڑوں کا انتظام کرنے والے بھی ہیں، ان کی روٹیوں کا انتظام کرنے والے بھی ہیں، ان کے سالن کا انتظام کرنے والے بھی ہیں، ان کے رہنے کا انتظام کرنے والے بھی ہیں. ہر اعتبار سے ان مدرسوں کا ساتھ دینے والے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ میں داخل ہے. ہم اپنے مدرسوں کی خبرگیری کریں، ہم اپنے مساجد کی خبرگیری کریں. اللہ کے ایک ولی گزرے ہیں بایزید بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ. آپ نے نام سن رکھا ہوگا، بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے. بچپن میں والد کا انتقال ہو گیا. بہت غور سے سننا، بہت لمبی چوڑی بات کرنے کا ہمارا بالکل ارادہ نہیں ہے کیونکہ ابھی فوراً مجھے نکلنا بھی ہے. ابھی 1-1:30 بجے ہماری ٹرین پھر سے ہے شہر لکھنؤ کے لیے.
میں عرض کر دوں تھوڑی دیر بس محبت سے سن لیجئے، آپ ہی کے بھروسے میں آیا ہوں، آپ مجھ سے واقف، میں آپ سے واقف۔ میں بچپن میں انتقال ہو گیا بایزید کے والد کا۔ انتقال سے پہلے بایزید کے والد نے بایزید کی ماں سے یعنی اپنی اہلیہ سے ایک نصیحت کی، ایک وصیت کی کہ دیکھو میرا بیٹا بایزید ہے، ابھی 1-2 سال کا ہے، زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، جب ہمارا بیٹا بڑا ہو جائے تو تم اسے اللہ کا ولی بنانا۔ کیا بنانا بھائی؟ اللہ کا، پیچھے والے بولو کیا بنانا؟ اللہ کا ولی بنانا۔ ماشاءاللہ، اللہ کا ولی کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ولی کا معنی اللہ کا دوست، جو اللہ کی سنتا ہو، اللہ جس کی سنتا ہو وہ اللہ کا ولی۔ ہم اپنی اہلیہ کو کیا کہیں گے؟ میرا بیٹا بڑا ہو جائے تو اسے حافظ بنانا، عالم بنانا، قاری بنانا، انجینئر بنانا، ڈاکٹر بنانا، بڑا آدمی بنانا۔ لیکن بایزید کے والد کیا خواہش کر رہے ہیں؟ میرا بیٹا جب بڑا ہو جائے تو تم اسے اللہ کا ولی بنانا۔ اب ابا کا انتقال ہو گیا، بایزید دھیرے دھیرے بڑے ہونے لگے، 5 سال کے ہو گئے۔ اماں کو فکر ہوئی، اماں کو فکر ہوئی، اماں اب تلاش کرنے لگی ایسا مکتب کون ہے، ایسا مدرس کون ہے، ایسا کون مدرسہ ہے جس میں بچے اللہ کے ولی بن جاتے ہیں۔ پتہ کرتے کرتے اسے پتہ چلا ایک پورے طور پر مدرسہ ہے، ایک مسجد ہے، وہیں پاس ایک مکتب ہے، اس مکتب میں اللہ کا ایک بندہ رہتا ہے جو بچوں کی تربیت کیا کرتا ہے۔ کسی نے مشورہ دیا اگر تیرا بچہ اس مدرسے میں پہنچ جائے تو ضرور تیرا بچہ کامیاب ہو جائے گا۔ یہ بوڑھی ماں اپنے اس یتیم لخت جگر کو لے کر کے اس مدرسے میں پہنچ گئی اور جا کر کے حضرت سے کہنے لگی حضرت جی میں یتیم، میں ایک بیوہ ہوں، یہ میرا یتیم لخت جگر ہے، میرے اس یتیم نذرانے کو قبول فرما لیجئے۔ حضرت جی اس کے ابا نہیں ہے، اس کے ابا نہیں ہے، دنیا سے جا چکے ہیں، آپ میرے بیٹے کو اپنی تربیت میں رکھ لیجئے، اس کو لکھائیے پڑھائیے۔ اور جب چلنے لگی تو کان میں کہا حضرت جی آپ مجھ سے ایک وعدہ کریں۔ بہن تو کون سا وعدہ کر لینا چاہتی ہے؟ مجھ سے وعدہ یہ کریں جب تک میرا بیٹا اللہ کا ولی نہیں بن جائے گا آپ اس کو مدرسے سے چھٹی نہیں دیں گے۔ اللہ اکبر، کیسی ماں ہے! یہاں تو بات بات پر ہم مدرسے سے چھٹی مانگنے کے لیے چلے آتے ہیں۔ عقیقہ ہو بھیا کی چھٹی دلوا دو، ختنہ ہو چھٹی دلوا دو، شادی ہو چھٹی دلوا دو، اور وہاں ماں کیا کہہ رہی ہے؟ جب تک میرا بیٹا اللہ کا ولی نہ بن جائے اسے مدرسے سے چھٹی نہ دینا۔ اب جب حضرت جی نے سنا تو بڑا حیران ہوئے، عجیب خواہش کر رہی ہے۔ کہنے لگی بہن تیری اس خواہش کی تو میں قدر کرتا ہوں، لیکن پتہ نہیں اللہ تعالیٰ نے کس کے مقدر میں کیا رکھا ہے، نہ عالم الغیب میں ہوں نہ عالم الغیب تو ہے، بہنا مجھے تو نہیں پتا، لیکن میں اللہ کے بھروسے پر وعدہ کر لیتا ہوں۔ جب چلنے لگی چلتے چلتے پھر ایک کان میں ایک بات کہی، حضرت جی ایک میرے لیے دعا بھی کر دیجئے۔ آپ کون سی دعا کروانا چاہتی ہے؟ فرمانے لگی بایزید کی ماں کہنے لگی حضرت جی جب سے شوہر کا انتقال ہوا ہے بیمار رہنے لگی ہوں، ہاں زندگی کے کوئی بھروسہ نہیں ہے، پتہ نہیں کب بلاوا آ جائے، حضرت جی آپ اللہ سے دعا کر دیجئے، آپ اللہ کے ولی ہیں نا، آپ اللہ کے دوست ہیں نا، آپ اللہ اور اس کے رسول کی باتیں کرتے ہیں نا، آپ کی بات کو اللہ ٹالے گا نہیں، مجھے یقین ہے چڑھتے ہوئے سورج کی طرح۔ آپ اللہ سے دعا کر دیجئے کہ جب تک میرا بیٹا اللہ کا ولی نہ بن جائے اللہ مجھے موت نہ دے، میں اپنے بیٹے کو اللہ کا ولی بنا ہوا